سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 103-104 میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، تو اس فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ ان الفاظ میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو بنی اسرائیل کو ہر کہیں سے اٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک آخری فیصلہ کن معرکے کا رستہ ہموار کر دیا جائے گا۔ اس سورہ کے نزول کے وقت بنی اسرائیل کو فلسطین سے بے دخل ہوئے 550 سال ہو چکے تھے۔ پچھلی صدی تک بھی ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ لوگ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں آباد تھے، اور ان کو فلسطین سے نکلے خلافت عثمانیہ کے اختتام تک 2000 سال ہو چکے تھے۔ جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی حکومت کے تعاون سے بیلفور ڈکلریشن 1917 کے بعد یہودیوں کی فلسطین میں واپسی شروع ہوئی اور 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا۔ یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 2000 سال بعد یہودیوں کی واپسی فلسطین میں ہوئی ہے، اور اس واقعے کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم یہودیوں کو آخری وعدے کے وقت میں سمیٹ کر لے آئیں گے، تو صورتحال بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی واپسی کے ساتھ ہی وقت آخر کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ ایک صدی گزر چکی ہے اور ہم وقت آخر کے بھی آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے اس آخری مارکے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، لیکن مسلمان اس تمام پیش رفت سے بالکل ہی بے خبر اور اپنی الگ ہی ایک دنیا میں مگن ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ کتنا اہم، غیر معمولی اور فیصلہ کن ہونے جا رہا ہے، اور اس حساب سے مسلمانوں کو آنے والے وقت کے لیے اپنی تیاریاں کرنی چاہیے۔